علماء سے رابطہ کریں, اہل اللہ سے رابطہ کریں, بھئی مجھ سے یہ گناہ نہیں چھوٹ رہا, کوئی طریقہ بتائیں چھوٹ جائے. آہستہ آہستہ انشاءاللہ چھوٹ جائے گا. ہم نے بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہیں جو گناہ کی لت پڑ چکی تھی مگر ان کی زندگی سے الحمدللہ دیر سے نکلا مگر نکل گیا. تو کچھ دن کتابوں میں جاؤ, کتابیں پڑھنا سیکھو, مطالعہ کرنا سیکھو, سیرت کو پڑھو, قرآن کی تفسیر پڑھو, علماء کے بیانات سنو, مختلف ٹاپک پر ریسرچ کرو, یا آپ کسی شعبے میں ہو, یونیورسٹی میں ہو, فزکس کیمسٹری آپ کا ٹاپک ہے, اس میں جا کے کچھ خود بھی ریسرچ کر لیا کرو کبھی بیٹھ کے, ٹھیک ہے نا. یہ سوچ لو جس ٹائم پہ ڈرامہ دیکھتے ہیں نا اس ٹائم پہ بیٹھ کے یہ سوچ لیں کہ کتنے پیسے ہیں اور اس کا آلٹرنیٹ کیا کر سکتا ہوں میں, تو یہ سوچنے میں ٹائم لگائیں. پھر بھی میں کہتا ہوں جائز انٹرٹینمنٹ کی طرف آ جاؤ. جائز بھی بہت ساری چیزیں جو ڈرامے سے زیادہ آپ کو انٹرٹین بھی کریں گی اور آپ کی ذہنی تفریح کا سبب بھی بنیں گی. یہ جو میں نے ڈراموں فلموں کی بات کر رہا ہوں کہ لوگ ٹائم ضائع کر رہے ہیں, دیکھو ٹائم ضائع کرنے کی دو قسمیں ہوتی ہیں. کچھ تو ہمارے نوجوان چھڑے چھاٹ ہوتے ہیں جو صرف اس لیے فحش فلمیں دیکھتے ہیں اپنی یعنی حرام خواہش کو پورا کرنے کے لیے. ان کو عادت پڑ جاتی ہے, لت پڑ جاتی ہے. ان کو میں کہتا ہوں بھائی چلو گناہ ہو گیا, توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, اس میں پڑھتے نہ چلے جاؤ. توبہ کی کوشش کرو, توبہ کر لی پھر توبہ ٹوٹ گئی دوبارہ توبہ کرو, 10 بار توبہ کرو. گناہ کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے, توبہ کرتے ہوئے شرم نہیں آنی چاہیے. ماحول ایسا ہے بہت سے لوگ اس میں مبتلا ہوئے ہیں. توبہ کا دروازہ اللہ نے کھول دیا, واپس پلٹ آؤ, واپس آ جاؤ. مایوسی نہیں ہے کہ ایک دفعہ کسی سے گناہ ہو گیا تو اب وہ بس آپ اس سے نظریں پھیر لیں اور اس پہ لعنتیں بھیجنا شروع کر دیں, یا وہ اپنے آپ کو کہے میں تو ختم ہو گیا, میں تو نا 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 نا. اللہ کے ہاں رحمت ہے, سبقت رحمتی علی غضبی. اللہ فرماتے میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے. آ جا, واپس آ جا. ماحول ہے لوگوں کو برائیاں کروا رہا ہے, واپس آئیں اور علماء سے رابطہ کریں, اہل اللہ سے رابطہ کریں, بھئی مجھ سے یہ گناہ نہیں چھوٹ رہا, کوئی طریقہ بتائیں چھوٹ جائے. تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ چھوٹ جائے گا. ہم نے بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہیں جو گناہ کی لت پڑ چکی تھی مگر ان کی زندگی سے الحمدللہ دیر سے نکلا مگر نکل گیا. تو ہمت والے لوگوں کی زندگی سے جلدی نکل جاتا ہے, کم ہمت لوگوں کی زندگی سے دیر سے نکلتا ہے, لیکن نکل جاتا ہے اگر کوئی چاہے گا. نہیں چاہے گا تو معاملہ خراب ہے. دوسرا ایک لت پڑتی ہے ڈراموں کی. وہ ڈراموں کی جو لت ہے جس کا میں نے تذکرہ کیا, یہ لت بھی بڑی خطرناک ہے. اس میں آپ کو ٹائم پاس کرنے کے لیے کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے. تو اس لت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کسی بزرگ سے رابطہ کریں یا کوشش کریں چھوڑنے کی. ایک اور چیز اس سے زیادہ ضروری ہے کہ مفید کاموں میں جب آپ ٹائم لگائیں گے, آپ اپنا فالتو ٹائم کسی ایسے انٹرٹینمنٹ کے کام میں لگائیں جو دلچسپی ہو اور اس میں فائدہ بھی ہو, تو اس سے آپ ان چیزوں سے بچ جائیں گے. دیکھو ڈاکٹر جب کسی کو سگریٹ چھڑواتے ہیں تو سگریٹ کا کوئی آلٹرنیٹ دے دیتے ہیں نا اس کو, جس سے ہیروئن چھڑوائی جاتی ہے اس سے کچھ آلٹرنیٹ دے دیا جاتا ہے, بھائی یہ ہیروئن کا متبادل ہے, کچھ دن یہ پھر یہ بھی چھڑوا دیں گے. تو جب آپ کو ڈراموں کی, لڑکیوں کو زیادہ عادت ہے ڈراموں کی, تو وہ کہتے ہیں ہمارا جو ٹائم نہیں پاس ہوتا. تو ٹائم تو دیکھو پاس ہوتا ہے تبھی تو قبرستان آباد ہوئے ہیں نا. یہ جن کا ٹائم پاس ہوا تھا تو پاس کر کے قبر تک پہنچے ہیں نا بھائی. ارے جو قبرستان بھر رہے ہیں تو ٹائم پاس جن لوگوں کا ہوا تھا جو پاس کر کے وہاں چلے گئے. پاس ہوتا ہے تو ادھر پہنچ جاتا ہے آدمی. تو یہ قبرستان بھرتے اس لیے کہ لوگوں کا ٹائم پاس ہو جاتا ہے. تو ٹائم تو پاس ہو رہا ہے, تاریخیں چینج ہو رہی ہیں, منٹ تبدیل ہو رہے ہیں, گھنٹے چینج ہو رہے ہیں, تو یہ تو ٹائم پاس تو ہوگا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں برے کاموں میں کرو یا اچھے کاموں میں, تو برے کاموں میں بھی پاس ہوگا اور اچھے کاموں میں بھی. تو جب برے سے اچھے کام کرنے کے لیے رکھو گے تو برائی سے بچو گے نا. ہمارے نوجوانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ بور بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں فالتو, کہہ رہے ہیں یار میں بور ہو رہا ہوں, اب کیا کروں, ڈرامہ ہی دیکھ لوں, کیونکہ بوریت بھی تو ایک ٹینشن ہے نا. کیا ہو گیا یار, مجھے سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا کہ آپ لوگ کو کیا ہو گیا. ایک ٹینشن ہے نا, بوریت کرنے کا کچھ کام نہیں ہے. خواتین گھر میں بہت سی جو میرا بیان نہیں سن رہی بالکل فارغ ہیں. ویسے خواتین سے بات کرو کہ نہیں ایکچولی کام اتنے ہیں بھائی, یہ گھر کیوں گندا پڑا ہوا ہے, کیا کریں, ٹائم ہی نہیں ملتا. بھائی کو بچوں کو آپ نے کتنا کچھ پڑھا دیا, ٹیوشن کیوں جا رہے ہیں بچے, آپ گھر میں پڑھا لو, بھائی ٹائم کہاں ہے. ایک طرف یہ کہ ٹائم بالکل بھی نہیں ہے, دوسری طرف یہ کہ کیا کریں, اب ٹائم کیسے پاس کریں. جب ڈرامے کی بات آئے نا, بھائی ٹائم کیسے پاس کریں. ابے ایک طرف ٹائم نہیں ہے, دوسری طرف ٹائم پاس کرنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی تمہیں, کہاں ٹائم پاس کریں. تو یہ متضاد چیزیں جو سمجھ میں
نہیں آ رہی. اصل میں آر سب کی رہی ہیں, گھننے بنے ہوئے کہ سمجھ میں نہیں آ رہی. تو بات یہ ہے کہ جب آپ بور ہو گئے نا, فالتو بیٹھے ہوئے, کوئی کرنے دھرنے کا کام نہیں ہے, تو یہاں شیطان پھر اپنا ٹھکانہ بناتا ہے. شیطان کہتے ہیں بندہ بالکل فارغ بیٹھا ہوا ہے, بور بھی ہو رہا ہے, اس کو انٹرنیٹ پہ لے جا کے بٹھا دو, یہ دیکھ لے, تو اپنی حرام خواہش پوری کر لے, یا یہ ڈرامہ دیکھ لے, بڑا ڈرامہ چل رہا ہے, ساری دنیا سے تعریفیں سنی ہوئی ہیں, تو پھر وہ جذباتی ہوگا, روئے گا, دھوئے گا یا ہنسے گا, جو بھی ہوگا, تو بڑا اچھا ٹائم کیا ہو گیا, پاس ہو گیا. تو پہلے تو دماغ میں یہ بٹھا لو کہ یہ برائی ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس سے کلچر تباہ ہو رہا ہے, جیسے میں نے بتایا ابھی. دوسرا, اب اس کو چھوڑنا کیسا, یہ اگلا مرحلہ ہے. تو چھوڑنے کا پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ بھائی کوئی مفید کام تلاش کر لو. جب کوئی ہدف بناتے ہو میں نے یہ کرنا ہے, تو پھر ہر وہ چیز جو اس ہدف میں رکاوٹ بنتی ہے, اس انسان اس کو سائڈ پہ لگا دیتا ہے. تو وہ ہدف کیسے بنایا جاتا ہے؟ پہلی بات تو یہ تو ہر مسلمان کا ایک ہدف تو بنا ہوا ہے, آخرت کی تیاری, یہ تو ہر ایک کا ہے. اس کے بعد چھوٹے چھوٹے ہدف بھی ہوتے ہیں, بھائی میں نے ایم ایس سی کرنا ہے, میں نے پی ایچ ڈی کرنا ہے, میں نے ایک نیا, اور چلو رکشا چلا رہا ہوں تو میں نے ایک ایسا رکشا اور خریدنا ہے, کیا خیال ہے, ٹھیک ہے نا, کچھ بھی ہدف ہو سکتا ہے. میں ٹماٹر بیچ رہا ہوں تو یار میری ایک کے بجائے 2 ریڑیاں ہو جائے تو اچھا نہیں ہے, کیا خیال ہے. تو کچھ سوچے گا بیٹھ کے. اب جب آپ کو آدھا مسئلہ تو اسی سے حل ہو جائے گا انشاءاللہ. اگلا رہ جائے گا کہ بہت سارے مفید کام ہوتے ہیں لیکن دل نہیں لگتا انسان کا اس میں. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پھر اگر آپ بور ہو بھی رہے ہیں نا, تو بوریت دور کرنے کا کوئی ایسا طریقہ تلاش کر لو کہ مزیدار بھی ہو اور بولو نا بھائی فائدہ مند بھی ہو. نہیں آ رہی بات. میٹھا کھانے کا جن لوگوں کو شوق ہے بہت زیادہ, میں کہتا ہوں پھر شہد کھا لو, میٹھا بھی چلا جائے گا اور فائدہ بھی بہت ہوگا. آپ کہہ سکتے ہو شہد کی اب عادت نہیں رہی ہے, تو جیسے چینی کی عادت تھی جب پیدا ہوئے تھے, جب پیدا ہوئے تو کیا ماں کے پیٹ میں چینی کوئی کھلا رہا تھا؟ وہ بھی تو اماں نے عادت ڈالی نا. تو جیسے کھانے سے چینی کی عادت پڑ گئی, تو شہد کھانے سے کچھ دنوں میں چینی گندی لگے گی, شہد اچھا لگنے لگے گا. تو ماہرین کہتے ہیں 21 دن تک کسی چیز کو مسلسل کیا جائے تو انسان یوز ٹو ہو جاتا ہے, اس سے وحشت ختم. جو چینی چھوڑنا چاہتے ہیں نا, ان کو میں کہتا ہوں 21 دن شہد کھاؤ, 21 دن کے بعد چینی گندی لگے گی, شہد اچھا لگنا شروع ہو جائے گا. 21 دن تو کنٹرول کر لو نا بھائی, پوری زندگی تبدیل ہو رہی ہے. اب آپ کہہ سکتے ہیں شہد کے پیسے نہیں ہیں, تو پھر جس چیز کے پیسے ہیں وہ کھانا شروع کر دو, ٹھیک ہے نا, گڑ کھا لو. تو وہ تو ایک الگ یہ سوچ لو, جس ٹائم پہ ڈرامہ دیکھتے ہیں نا اس ٹائم پہ بیٹھ کے یہ سوچ لیں کہ کتنے پیسے ہیں اور اس کا الٹرنیٹ کیا کر سکتا ہوں میں, تو یہ سوچنے میں ٹائم لگائیں. پھر بھی میں کہتا ہوں جائز انٹرٹینمنٹ کی طرف آ جاؤ. جائز بھی بہت ساری چیزیں جو ڈرامے سے زیادہ آپ کو انٹرٹین بھی کریں گی اور آپ کی ذہنی تفریح کا سبب بھی بنیں گی. گھڑ سواری کر لو, پکنک, بیگم کو گاڑی میں بٹھاؤ, یا گاڑی نہیں ہے تو رکشہ لو, نہیں تو پیدل نکل لو اگر رکشے کے پیسے بھی نہیں ہیں. بیوی بچوں کو لے کے کہیں چلے جاؤ یار گھومنے پھرنے. بیگم بول رہی ہے سینما گھر جانا ہے, بولے سینما گھر کے علاوہ جہاں بولے گی لے جاؤں گا میں. چمونی آپا سے ملنے چلتے ہیں, چلو آج, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے, آج تمہاری پھپھو کے گھر چلتے ہیں, آج تمہارے ابا کی خیریت پوچھنے چلتے ہیں. نہیں تو ویسے آؤٹ, چلو بیگم جو پیسے ہمیں وہاں خرچ ہوتے ہیں نا سینما گھر میں جتنے ٹکٹ ہے اس سے ڈبل پیسے تم مجھ سے ویسے ہی لے لو. لیکن یہ وہ اتنی آج کل بیگمیں مالدار ہو گئی ہیں, خود جاب کریں گے, یہ تو ہمیں ان چیزوں کی. میں نے ایک وہ بیان کیا تھا کہ اگر مرد بیوی پہ کبھی غصہ کرتا ہے تو اس کی تلافی بھی ہو سکتی ہے. عدالتی خلا میں معاملہ چلا گیا تو تلافی کا دروازہ بند. تو میں نے کہا جیسے کبھی غصے میں یہ کر دیا وہ کر دیا, تو چلو یار آج بیگم کو پیزا کھلا دیں. اس پہ خاتون نے لکھا تھا یہ پیزے ویزے ہمارے لیے کوئی ویلیو. میں تو ہر طبقے میں بیان کر رہا ہوں نا, غریبوں میں بھی امیروں میں بھی. تو وہ جو امیر خاتون ہیں ان کے لیے تو پیزے کی کوئی ویلیو, وہ کہیں تو بتا تو نے کتنے پیزے کھانے ہم سے بتا ہے بھائی. تو ہر چیز ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی, وہ تو غریبوں کے لیے تھا نا, بیچاروں کے لیے. ان کے لیے تو بیچارے غریب آدمی کے لیے تو برگر پیزے کی بڑی ویلیو, اس کی جیب میں پیسے کہاں ہوتے ہیں. تو ان خواتین کو یہ نہیں اتنا خیال ہوا کہ یہ تانا دینے کے بجائے آپ یہ سوچو کہ مفتی صاحب کا بیان ہر طبقہ سنتا ہے, تو خام خامے تانا دینا یہ تو تکبر ہے نا, یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. تو اس کی تلافی ہو سکتی ہے. سوئمنگ سیکھو, گھڑ سواری سیکھو, کراٹے کلب میں ایڈمیشن لے لو, جم جایا کرو, ڈنٹ ونٹ پیلا کرو وہاں بیٹھ کے, ٹھیک ہے نا. پھر کھاؤ پیو جان بنے گی, جاگنگ کرو. ان میں اللہ نے خدا کی قسم زیادہ مزہ رکھا ہے. ہمیں یاد ہے جس دن ہم صبح اچھی طرح جاگنگ کریں سارا دن ایسا ہنس کھیل کے گزرتا ہے کہ مزہ آتا ہے. اس وقت تو آدمی کو تکلیف ہوتی ہے کیا ہو رہا ہے, سانس پھول رہا ہے.
ان چیزوں میں زیادہ لذت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے. علامہ ابن حزم ایک بہت بڑے محدث ہیں, ان کو جیل ہو گئی تھی حکومت میں, تو وہ نا جیل میں قید تھے, تو ایک علمی مسئلہ سوچ رہے تھے حل کرنے کے لیے, وہ حل ہو نہیں رہا تھا, جیل میں ٹائم بہت ہوتا ہے نا. تو وہ انہوں نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ جب کیا ہوا کہ صبح نا اللہ نے میرے دل میں وہ مسئلے کا جواب ڈال دیا اور وہ مسئلے کی تحقیق ہو گئی. کہتے ہیں اتنے میں قیدی وہ جیل کا جو داروغہ ہے وہ آیا, اس نے کہا کہ آپ کی رہائی کا فیصلہ کر دیا ہے. کہہ رہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, مجھے رہائی کی خوشی زیادہ ہو رہی ہے یا جو میرا علمی مسئلہ حل ہوا اس کی خوشی زیادہ ہو رہی ہے. تو علم کا ذوق ایک دفعہ انسان پیدا کر لے, کتابوں سے مناسبت پیدا کر لے, تو ڈراموں کی لذت بولو بھائی بھول جائے گا. جن کا دماغ ریسرچ کرنے والا ہوتا ہے نا, ان کو ریسرچ میں مزہ آتا ہے. ہمیں اپنا پتہ ہے, ہم جب کسی مسئلے پہ بیٹھ کے ریسرچ کر رہے ہو نا, اور اس میں پھر وہ تحقیق ہوتی چلی جائے, اتنی خوشی ہوتی ہے کہ کیا بتاؤں میں, ایسا مزہ آتا ہے یار, خاندانی کام ہو گیا آج, ٹھیک ہے نا. تو مفید چیزوں میں دلچسپی لیں گے تو پیدا ہوگی نا. دیکھو جب یہ پیپسی کمپنی, پیپسی کوکا کولا تو چل رہی تھی, جب یہ ڈیو نئی نئی آئی ہے نا, وقت زیادہ ہو گیا, مسائل اگلے ہفتے. مسائل ہر دفعہ تیل لینے چلے جاتے ہیں. جب یہ ہمیں یاد ہے بچپن میں جب یہ ڈیو آئی نا, ڈیو جو ہے نا کولڈ ڈرنک, تو یہ کمپنی والے فری میں بانٹ رہے تھے. تو میں نے کسی سے پوچھا, میں نے کہا یار یہ فری میں کیوں بانٹ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ٹیسٹ گین کرنے کے لیے. پہلی دفعہ میں کوئی اپنے پیسوں سے نہیں خریدے, پہلے چسکا ڈالو. پہلی دفعہ میں تو ایسا لگے گا کھانسی کا شربت ہے کیا ہے, جب فری میں تو پی لیتا ہے انسان. کھانسی کا شربت بھی پلاؤ گے نا, ہماری قوم کو فری کی ماشاء اللہ ایسی عادت ہے, تیزاب پلا دو گے وہ بھی پی لے گی, وہ فری میں مل رہا ہے نا, تو بشرطے کہ اس سے علاج بھی فری میں ہو رہا ہو. تو وہ میں نے پوچھا لوگوں سے یہ کیا ہو رہا ہے, انہوں نے کہا اصل میں ٹیسٹ کو نا گین کرنا پڑتا ہے. جو چیز کبھی نہ کھائی ہو تو آہستہ آہستہ کھا کے پھر اس کا چسکا لگتا ہے. تو کمپنیاں پہلے, یہ چائے جب آئی نا ہندوستان میں تو فری میں بانٹتی تھی, گوروں کی کمپنیاں فری میں چائے بٹتی تھی. لوگ شروع میں تو منہ بنا بنا کے پیتے تھے, اس کے بعد ایسا چسکا لگا, روٹی ختم ہو جائے لوگ پاگل نہیں ہوتے, چائے نہ ملے پاگل ہو جائیں گے, روڈوں پہ نکل آئیں گے. تو یہ حال ہو گیا ہے. تو بھائی جب چائے جیسی چیز اور ڈیو جیسی چیز جو صحت کے لیے 100% نقصان دہ ہے, اس کے چسکے لگ سکتے ہیں, تو اچھی چیزوں میں چسکا نہیں لگ سکتا کیا؟ تو کچھ دن کتابوں میں جاؤ, کتابیں پڑھنا سیکھو, مطالعہ کرنا سیکھو, سیرت کو پڑھو, قرآن کی تفسیر پڑھو, علماء کے بیانات سنو, مختلف ٹاپک پر ریسرچ کرو. یا آپ کسی شعبے میں ہو, یونیورسٹی میں ہو, فزکس کیمسٹری آپ کا ٹاپک ہے, اس میں جا کے کچھ خود بھی ریسرچ کر لیا کرو کبھی بیٹھ کے, ٹھیک ہے نا. تو آہستہ آہستہ آپ کو ریسرچ کا ذوق پیدا ہوگا. جب پیدا ہوگا تو بھائی پھر ایسا مزہ آئے گا کہ یہ ڈرامے فلموں کی لذت بھول جاؤ گے آپ. تو اس کا اپنا چسکا ہے. غالباً علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے, وہ بیمار تھے تو مطالعہ کر رہے تھے, تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ ان کے پاس گئے. انہوں نے فرمایا بیماری میں آپ ایسا پڑھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بھائی دیکھو بیماری میں مریض کو کیا چاہیے, سکون چاہیے نا. کہا ہاں. تو کہا مجھے مطالعے میں سکون ملتا ہے, مجھے سکون اللہ نے کس میں رکھا ہے؟ مطالعہ کرنے میں, اسٹڈی میں سکون ہے میرا. تو جب کسی چیز کی عادت ڈالو گے نا تو انشاءاللہ عادت بڑھے. آپ کہہ سکتے ہو کہ اسٹڈی کرنا آتی نہیں ہے ہمیں, بعض لوگ ایسے ہیں جن کی انگلش یا اردو اچھی نہیں ہے, تو انگلش یا اردو اچھی کر لو, کوئی ٹیچر آئے کر لو, کسی انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لے لو. یار مجھے اردو کتابیں نہیں سمجھ میں آ رہی, یا مجھے انگلش نہیں سمجھ میں آ رہی, تو میں پڑھ لوں. تو جب سیکھ جاؤ گے, ایسے ایسے لوگوں کو ہم جانتے ہیں, رکشا چلاتے تھے, ایک لفظ نہیں آتا تھا, تو ان کو کسی نے گائیڈ کیا کہ یار یہ سیکھ لو, ایسی انگلش فر بول رہے ہیں, آدمی حیران ہو جائے, یہ رکشا چلاتا تھا انگلش دیکھو ماشاء اللہ فٹ فٹ. اردو ایسی خاندانی کہ مرزا غالب بھی آئے تو حیران ہو جائے, یار یہ کیا ہو گیا. تو ہر چیز سیکھنے سے, بھائی جب رکشا چلانا بھی تو سیکھا ہے نا, اس کا مطلب سیکھنے کے مینرز آپ نے موجود ہیں, تو کہیں بھی کچھ بھی سیکھو گے. انسان میں بڑی فلیکسیبلٹی ہے. دیکھو یوٹیوب پہ میں کبھی کبھی جاپانیوں کی کلا بازیاں دیکھتا ہوں, چائنا اور جاپانی نا, یہ کلا بازیاں, یوں ادھر سے آ رہا ہے ادھر سے یہ گھما گیا, آدمی حیران ہوتا ہے یہ انسان ہے, بندر ہے, کیا ہے یہ, لنگور ہے, کیا ہے. تو کیا اس نے سیکھا نا, تو سیکھ کے آدمی پتہ نہیں کیا کیا بن جاتا ہے بھائی, صحیح ہے نا. تو ہم تو یہ لنگور کی طرح اچھلنے کودنے کو اچھا نہیں سمجھتے, کہ سیکھنا تھا تو کوئی اور کچھ سیکھ لیتا. خلیفہ ہارون رشید کے دور میں ایک آدمی نے کہا کہ میں ایسا نشان لیتا ہوں, وہ نا سوئی کو نا تیر کی طرح پھینکتا تھا اور سوئی کے ناکے سے گزار دیتا تھا, سوئی کے ناکے, اتنا نشانہ تھا. ہارون رشید نے کہا اس کو 10 درہم بھی دو اور 10 چترول بھی لگاؤ اس کے.
ابے یہ کیا درہم دیں تو چترول کیوں, چترول تو درہم کیوں؟ اس نے کہا درہم تو اس لیے دے رہا ہوں کہ میرے دربار میں آیا ہے, اپنی کلاکاری دکھا کے امید لے کے آیا کہ پیسے ملیں گے, تو بادشاہ کے لیے یہ اچھا نہیں ہے کوئی امید لے کر آئے اور اس کو پیسے نہ ملے, ہماری سخاوت کے یہ خلاف ہے, تو پیسے ملیں گے. چترول اس لیے کہ تو کمبخت اتنی تو نے محنت کی ہوگی اس میں, تو اتنا نشانہ ٹھیک کرنے کی تجھے ضرورت کیا تھی؟ جنگ میں اتنے نشانے کی اتنا ہوتا ہے نا, کھوپڑی پہ جا کے لگ جائے بس, اتنا کافی ہوتا ہے. اتنے ایکوریسی کے لیے کہ سوئی کے ناکے سے تو سوئی گزار رہا ہے, اس کے لیے تو 15-20 سال کم از کم تو نے سارا دن صبح شام یہی کام کیا ہوگا. اس لیے اس نے چترول لگائے. تو وہ اس زمانے میں حکمران میں کچھ سمجھداری تھی کہ قوم غلط نہ جا رہی ہو, حالانکہ اس نشانے کا پھر بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ہے, پھر بھی فائدہ ہے. جنگ میں بعض دفعہ ایکوریسی کی ضرورت ہوتی ہے. آج جو چیزیں سیکھی جا رہی ہیں ادھر سے وہ پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں, رسی ٹاپ رہا ہے وہ نا, رسی ٹاپ کے 1 سیکنڈ میں اتنی دفعہ ٹاپ لیتا ہے. تو کیا اس سے قوم کو کیا فائدہ ہوگا؟ بلیڈ کھا لیتا ہے. یوٹیوب پہ ایک دے گا بلیڈ کھا کے نکل لے گا, لوگ تالیاں ماشاء اللہ بلیڈ کھا رہا ہے بھائی. تو ہماری حکومت آئی تو بھائی ہم تو سب سے پہلے چترول لگائیں گے کہ یار تو بلیڈ کھا کے تو کچھ اور کام کر لے. تو دیکھو انگریز کو فالو مت کرو, وہ بڑے کلا بازیاں کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, ان کا تو دنیا کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے نا. وہ یوں اچھل رہے ہیں, یوں کود رہے ہیں, ان کے جو کرنے کے کام ہے وہ تو فالو کر نہیں رہے, جو انہوں نے اچھے کام کیے ہیں وہ نہیں. ان کے یہاں بھی تو ہر طرح کے لوگ ہیں نا, کچھ ٹائم ویسٹ کرنے والے, کچھ قوم کی ترقی کے لیے ٹائم خرچ کرنے والے. تو ان کے اچھے لوگوں کو تو فالو کر نہیں رہا کوئی, بلکہ ہمیں تو مذہب نے جو گائیڈ کیا ہے اسی میں ہمارے پاس بہت ساری اچھائی ہیں. تو اس لیے ٹائم کو ویسٹ نہ کریں بھائی, یہ تباہی بربادی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب